Hello everyone, this is Bashra Khan. Welcome to RNN podcast. पॉलिटिकल बातों के अलावा कुछ नॉन पॉलिटिकल टॉक्स आज हम करेंगे. एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात करेंगे, सेलिब्रिटीज़ का हाल जानेंगे और इस वक्त जो प्रोमिनेंट फिगर्स टॉक ऑफ द टाउन है, क्या अगले 6 महीने में उनका सितारा इसी चार्म के साथ अ, हम सबके सामने होगा. क्या वो वाकई टॉक ऑफ द टाउन नेक्स्ट 6 मंथ्स भी होंगे या नहीं. ये जो सितारों की दुनिया है, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, इवन के कुछ ऐसी बातें जो कि हमारी ज़ाहिरी आँख नहीं देख सकती, लेकिन कुछ बातें बातिनी आँख की भी हैं. वो क्या है? हमज़ात क्या है? आज हम ज़रा जानेंगे एक्सप्लिसिट वे में. और अगर हम आज के ज़माने की बात करते हैं, 2026 की बात करते हैं, तो क्या आज के ज़माने में भी लोग जादू पर यकीन करते हैं? क्या आज के ज़माने में भी लोगों के पास इतना टाइम है कि वो किसी के खिलाफ कोई ऐसे अमलियात में अपने आप को इन्वॉल्व करें? वो होते हों या ना होते हों, लेकिन उनके असरात होते हैं, उनके सिम्पटम्स क्या नज़र आते हैं. और इसके साथ-साथ अगर ऐसा कुछ वाक़ई है मामला कहीं पर, तो उसका तौर क्या है? उसके हम कह सकते हैं कि उसका एंटीडोट क्या है? तो चलिए आइए जानते हैं. मेरे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, पामिस्ट्री में और कुछ ऐसी बातें जो हम नहीं जानते. लेकिन उन्होंने कुछ ख़ास अपने हम कह सकते हैं पढ़ाई वग़ैरह की भी है, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे. मैं बात कर रही हूँ मिस्टर दाऊद जी दाऊद की. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। अभी नाज़रीन के साथ भी मैं यही बात कर रही थी कि कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका हम पिछले 1.5 2 2.5 साल से सुन रहे हैं, टॉक ऑफ द टाउन है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ना कुछ चल रहा है और वो हमारी बातों का पॉलिटिकल टॉक्स का हिस्सा है. अगले 6 महीने कैसे होंगे इस साल के, आधा साल तो गुजर चुका है, ये अब आपने बताना है. अगर मैं स्टार्ट लेती हूँ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की, बतौर प्रेसिडेंट यूएसए. पूरी दुनिया ज़ाहिर है उन्हें देखती है और उनके हम काम को भी देख सकते हैं, किस तरह से वो पीस मेकर का रोल निभा रहे हैं. लेकिन कुछ लोग उनकी ओपिनियन को पसंद करते हैं, कुछ डिसएग्री भी करते हैं. हर जगह पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है. आप क्या देखते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के अगले 6 महीने इस साल के किस तरह के होंगे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत शुक्रिया आपका। डोनाल्ड ट्रंप को हम देखें तो असेंडेंट उनका जेमिनी है और जब जेमिनी की बात होती है तो कोई ना कोई ऐसा वो कहते हैं ना कि पत्ता फेंक देते हैं कि पूरी दुनिया में उसकी पज़ीराई होनी शुरू हो राइट. जाती है। तो आप देखेंगे कि ट्रंप की जो सारी ज़िंदगी है वो अ, अख़बारात, इश्तहारात, मीडिया की ज़ीनत रहेगी। और रही भी है और रहेगी रहेगी. भी। नाइस. और करंट पोज़ीशन ट्रंप की अगर मैं देखूँ तो जी. इस वक़्त क्या है, तो इस वक़्त करंट पोज़ीशन ज़बरदस्त नज़र आती है। ये कार्ड आप देख सकते हैं, इस एनर्जी में ट्रंप इस वक़्त दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है। हमने देखा कि ईरान की जंग हुई अमेरिका के साथ और हमने ये शायद डिसाइड कर लिया था कि अमेरिका की पोज़ीशन ज़रा डाउन हो जाएगी। बट ये है कि इसके बावजूद अमेरिका ने अपनी शिकस्त को बड़े तरीके से बचा के रखा और इसमें ट्रंप की जो है मईशत के मामला जो कि अमेरिका के लिए करना थे उसने किए। और वैसे भी मैं एक बात बताऊं कि 2000 जो 26 है इसका 1 के अदद की एनर्जी है और 1 प्रेजेंट करता है अमेरिका को और 1 शम्स भी है और 1 को 6 वीनस है अमेरिका की एनर्जी को मुतलका। तो पैसे से मुतलका ट्रंप जैसे ही आए हैं मईशत अमेरिका की बेहतर हुई है। अब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि हालात तो इतने ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह इसने वेनेज़ुएला के जो है सदर को पकड़ा और पूरे ऑयल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, कुछ इसी तरह के मुआहदात इसने ईरान के साथ भी किए, तो अपनी एक किस्म की जो चौधराहट है, उसको साबित किया है। चाइना जैसा मुल्क भी नहीं बोल सका, रशिया जैसा भी नहीं मुल्क बोल सका इस सारी सूरत-ए-हाल में। तो ट्रम्प का एक रोब तो है, रोब और दबदबा तो है, जो कि आपने पीछे बाराक ओबामा को भी देखा, जॉर्ज बुश को भी देखा, लेकिन इस तरह की आपको वो शोहरत वाली एनर्जी नज़र नहीं आई। लेकिन ट्रंप ने अपना दूसरा दौर भी जो है वो कह रहे थे कि शायद पूरा नहीं करेगा, लेकिन अभी भी कर रहा है। तो आने वाले वक़्त में ट्रंप की क्या एनर्जी रहेगी, अगर मैं 3 कार्ड की सूरत-ए-हाल निकालूँ, तो आने वाले वक़्त में करंट पोज़ीशन में अभी 3 माह ट्रंप के लिए मुश्किल के रहेंगे। ये जो भी चल रहे हैं, ठीक. जिसमें ईरान के मामलात चल रहे थे, कुछ इसराइल के मामलात, जंगों के मामलात, बट आने वाले वक़्त में ट्रंप कोई अच्छा इक़दाम कर सकता है अमेरिका के लिए और व्हील ऑफ फॉर्च्यून माली तौर पे या कोई इसको बड़ी हम कॉन्फ्रेंस बुला सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक. ट्रंप की आने वाले वक़्त में भी एनर्जी अच्छी नज़र आती है। कोई ऐसा
مسئلہ پیش نہیں آتا کہ آپ سمجھیں گے کہ شاید ٹرمپ کا جو ہے کیریئر ڈاؤن ہو جائے گا، شہرت میں کمی ہو جائے گی، تو ٹرمپ میڈیا کی مزید زینت بنتا رہے گا۔ کوئی خاص راج یوگ ہے اس کے ہاتھوں پہ، اگر ہم اس کے ہاتھوں کی لائنیں دیکھیں تو 2 چیزیں ایک بڑے جو ہے کمبینیشن میں ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے اسٹرگل بڑی کی ہے۔ آپ نے دیکھا تھا ان جی، کا ہاتھ؟ جی بالکل اسکرین پہ ہی میرے آبویسلی ابھی اسکرین تو۔ پہ بالکل مل جاتا ہے اور تو کیا خاص تھا ان کے اف ہاتھ میں؟ دیکھیں اس کے لائک ان ہاتھ کی ٹرمز خاص آف بات اگر میں لائنز؟ یہاں پہ بات کروں تو جس بندے کے مقدر کی لائن جو ہے اس کی زندگی کی لائن کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بندہ بڑا ہارڈ ورکر ہوتا ہے، اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے دنیا میں ایک بڑا مقام لے کر آتا ہے۔ تو اس نے اپنا مقام یا اپنی اہمیت بنائی ہے۔ تو یہ ایک اس کی انرجی، اس کی ڈیٹ آف برتھ سے متعلقہ، اس کی انرجی سے متعلقہ، اس کے سٹار سے متعلقہ ایک اچھی انرجی ہے۔ اور کرنٹ ایک ہی کارڈ اگر میں ٹرمپ کا نکالوں تو کرنٹ یہ کارڈ کی انرجی آپ کو ٹیرو کارڈ سے اگر میں دیکھوں تو ٹرمپ اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اس کے لیے آگے بھی وقت اچھا نظر آتا ہے۔ ٹھیک، اور ابھی آپ نے وہیل آف فارچیون ایک کارڈ کو دیکھ کے جی، کہا جو کہ مالی معاملات سے فائنینشیل متعلقہ سے، ہوتا ہے، فائنینشیل معاملات ہوتے ان ہیں۔ کے ایز اے بزنس مین بھی ہم بات کر سکتے ہیں بیکاز ہی از اے بزنس مین رائٹ؟ بزنس مین ہے، اس تو کی اس پہ بھی سوچ ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف پاکستان میں حکومت کرتا تھا تو کہتے تھے کہ نواز شریف کا دور جو ہے وہ بزنس سے متعلق ہے کیونکہ وہ بزنس مین بندہ ہے۔ تو خان جو ہے وہ اگر کام کرتا ہے تو کہتے تھے کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ ایجوکیشن کو فروغ دے گا۔ جس طرح کی سوچ ہوتی ہے، جس طرح کے حکمران ہوتے ہیں وہ اپنی سوچ ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو خان کی سوچ یہ تھی کہ اویئرنیس آئے، عوام میں اویئرنیس آئے، عوام کو پتہ چلے، تعلیم کے اوپر بات شوکت خانم جس طرح اس نے بنایا، تو میڈیکل کے اوپر بات، تو جس طرح بزنس مین آئے گا تو وہ بزنس کی بات کرے گا، وہ سڑکیں بنائے گا، روڈ بنائے گا، پلازے بنائے گا، تو بزنس کی ایک سوچ ہوگا، دوسرے کنٹری سے بزنس لائے گا۔ اور جو پڑھا لکھا بندہ، میں یہ نہیں کہتا نواز شریف پڑھے لکھے نہیں تھے یا ان کو سمجھ نہیں تھی، لیکن آپ کی ان کا کانسیپٹ ان ذرا کا ڈفرینٹ ہے۔ کنسیپٹ جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے ملک و قوم پر۔ ٹھیک، اور اگر مسٹر مودی کی بات کرتے ہیں کیا ہوں۔ کہنا چاہیں گے؟ تو اب آپ ساتھ ہی مودی کا اگر انڈیا کی بات بات کی تو کرتے آپ ہیں۔ نے دیکھا کہ مودی جو ہے بائی پیشن کسائی تھا، تو اس نے یہی کیا کہ جو اس کی سوچ ہے موٹی سوچ تھی، تو پاکستان کے اوپر اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی اور پھر منہ کی کھائی۔ اور جس طرح اس کی پذیرائی پورے دنیا میں نہیں ہو سکی تھی، جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا جو ہے ساؤتھ ایشیا کو، جنوبی ایشیا کو لیڈ کرے گا، تو مودی خود بھی مرا اور پورا انڈیا کو بھی مروا دیا۔ لیکن ایسٹرولوجیکل ہاں جی، پوائنٹ آف مودی ویو کی کرنٹ کیا انرجی کہتے ہیں؟ کیا نظر آتی ہے؟ تو کرنٹ انرجی مودی کی تو اس وقت تو بہتر ہے۔ میں پھر آپ کو اسٹیبل؟ اسٹیبل ہے۔ لیکن پہلے جو اس کی انرجی تھی اس میں ظاہری بات ہے پاکستان سے بڑی منہ کی کھائی ہے مودی نے۔ لیکن آنے والے وقت میں مودی کی انرجی جو ہے وہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ بالکل یہاں پہ یہ انرجی جو ہے مودی کی جو ہے وہ پرابلم کی طرف لے کر جا ایز ان رہی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید آنے والا الیکشن مودی نہ جیت پائے، یا مودی آپ آگے الیکشنوں میں نہ دیکھ سکیں، آپ آگے بطور وزیر اعظم نہ دیکھ سکیں اور انڈیا یہ جو کا۔ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی اور ریاستیں یا اور کچھ اس پہ ڈویژن ہوگی، بالکل ہوگی، کب بالکل تک ہوگی۔ چانسز ہے اس کے؟ دیکھیں آفٹر 2 ایئرس کے بعد آپ کو یہ بالکل پتہ چلے گا اس بات کے۔ اور ابھی پانی کے معاملات جو ہیں انڈیا کے مزید حل ہونا، کیونکہ یہ واٹر سائن کے متعلقہ انرجی ہے، تو پانی کے معاملات بھی کافی افیکٹڈ ہو سکتے ہیں، یا آگے جا کے کچھ جو صورتحال پیش آئے گی عالمی سطح پہ وہ اس طرح کی صورتحال جیسے اس وقت جوپیٹر کا جس طرح آنا، کینسر میں آنا، جس طرح بہت سے کنٹریز کو پیسہ مل رہا ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو اسی طرح دنیا کے معاملات میں بھی کچھ خرابیاں پیدا ہوں گی، جیسے زلزلوں کا مزید آنا، سیلاب کا زیادہ آنا، جس طرح زمینی کٹاؤ کا زیادہ ہونا، تو آپ کو آفات اور مصیبتیں پوری دنیا پہ نظر آئیں گی۔ یہ کم از کم نومبر اور دسمبر تک نظر آئے گا۔ نہیں تو اگر آپ نے یہ جو بات کی ہے مانسون کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی بات ہوں، کرتے ہیں، اور ہر سال مانسون میں ہوں۔ پاکستان کے کچھ ایریاز بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، اس دفعہ پھر ہوں تو گے، اس بار اسی کافی زیادہ ہوں گے، اسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹینسٹی کے ساتھ ہوں گے یا کچھ بہتری زیادہ ہوگی کیونکہ زیادہ پریپریشنز ہوں ہم گے۔ نے کی ہوں گی؟ ابھی تیاری کرنی چاہیے، زیادہ ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار بھی انڈیا نے جب پاکستان میں پانی چھوڑا تو دریائے راوی تک جو ہے پانی آیا ہوا تھا، اور پھر آگے کئی سوسائٹیوں تک آ گیا تھا، تو اسی طرح مالی اور کی جانی نقصان ہوا۔ مالی اور جانی نقصان زیادہ ہوئے۔ تو اب بھی اس طرح کے آفات اور جو زلزلوں کا آنا دوسرے کنٹریز میں، جس طرح ابھی آپ نے وینزویلا میں دیکھا کتنے خطرناک رائٹ، قسم کے جو ہوئے زلزلہ۔ زلزلے آئے،
اور دنیا جو ہے وہ کافی حد تک اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مزید آپ کو دیکھنے کے ملیں گی، یہ جو 2026 کے جو 6 مہینے باقی بچے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے تو احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ انرجی سیٹرن جو ہے، سیٹرن بھی اپنی انرجی کے ساتھ آیا ہے۔ جس طرح جوپیٹر پیسہ اور مالی حالات میں بہتری لے کر آتا ہے، اس طرح سیٹرن کے ایسے حالات پیدا ہونا عالمی سطح پر، ملکی سطح پر پرابلمس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، تو اس لیے احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے۔ بلکہ ابھی میں بات کروں کہ جس طرح یورپ میں آپ نے دیکھا گرمی کی شدت جو کہ بڑھی ہوئی ہے، اور 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جی، جان سے تو چلے یہ گئے۔ انرجی آپ کو ساری اس طرح کی 2026 کے نومبر اور دسمبر تک ملے گی۔ ایسے واقعات آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے کہ لائٹس جو ہے وہ پگھل رہی ہیں یا بہت زیادہ ہیٹ ہو گئی اور وہ سارے باہر گلوبل آ گئے۔ وارمنگ جو تو ہے یہ سارا کچھ گلوبل چینج آئے گا اور یہ چینج آپ دیکھیں گے، پوری دنیا میں دیکھیں گے، نومبر دسمبر تک، نومبر دسمبر یہ تک۔ آپ کی پریڈکشن ہے؟ جی، اس کی آپ کو دیکھیے گا۔ چلے جو بھی ہو بہترین ہو، ہماری کوشش ہے کہ ہم بس آپ کے یہ جو فیلڈ ہے اور اس پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں اس کا صرف ٹیسٹ کریں، جی، ایسے اس ہی کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، ایسا ہی جو بھی ہو بہترین یہ طریقے تو سے ہو، اور انرجی یہ تو سے اٹس جسٹ فار فن، فار انٹرسٹنگ انفارمیشن۔ یہ بتایا، اگر میں بات کروں مسٹر عمران خان کی، ہوں، بانی پی ٹی آئی ہیں اور ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اکثر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے پولیٹیکل لیول پر کہ ان کی رہائی ہے یا نہیں ہے، یا اب معاملات کیا ہوں گے، یا سرٹن کیسز میں مزید اور سزائیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی ممبرس کو، یا کچھ کو جو ہے اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ یہ کچھ معاملات پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے آنورڈس۔ آپ کیا کہتے ہیں، اگلے 6 ماہ میں مسٹر عمران خان کی رہائی کے چانسز آپ کو نظر آتے ہیں، یا پی ٹی آئی میں کچھ ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیبلٹی آئے؟ دیکھیے جی، خان کی رہائی تو مجھے نظر نہیں آتی اسٹرالوجی کے حوالے سے، اس وقت تو نظر نہیں آتی۔ 2026 میں تو خان رہا نہیں ہو رہا، بٹ یہ ہے کہ خان کا اپنا ستارہ جو ہے وہ عروج پہ ہے۔ یعنی کہ میں نے جس طرح ٹرمپ کی بات کی، کچھ سیاروں سے متعلقہ انرجی جو ہے خان کی بھی ویسے ہی ملتی ہے۔ میڈیا میں رہنا، ہمیشہ رہنا، خبروں میں رہنا، چاہے جیل میں ہے، لیکن خان ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے۔ لیکن ابھی 2026 تک خان کی اگر انرجی کی بات کروں تو اس کو آپشنز اس وقت بھی ہوں گی۔ اگر آئی تو آپشن یہ آئے گی کہ آپ رہا ہوں تو یا تو آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، تو یا پھر بنی گالہ تک محدود آزادانہ پھرنا خان کے لیے نظر نہیں آتا۔ اور میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی خان کی جو ہے 5 مہینے تھوڑا سا سختی کا عنصر رہے گا، اور رہائی تو مشکل ہے۔ اور اگر چلیں سپوزڈلی وہ رہا ہو جاتے ہیں ہوں، کسی نہ کسی وقت، تو چلے ہوں۔ یہ ایک ٹائم بھی آئے گا فیوچر میں، آپ وہ دوبارہ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں گے مسٹر عمران خان؟ دیکھیں، چانس ہمیشہ رہا ہے خان کی انرجی جب بھی ہم چیک کرتے ہیں تو خان لیڈ کرے گا اپنی پارٹی کو، اگر نہ بھی وزیر اعظم ہوا یا آیا تو ایسے جس طرح ابھی آپ دیکھیں لیڈر؟ گے لیڈر کے طور پہ تو ایک ایسی انرجی نظر آتی ہے خان کی کہ وہ ہمیشہ لیڈر نظر آئے گا۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھیں تو بلا شبہ مریم نواز یا شہباز حکومت تو کر رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کیا اس میں کلیدی کردار ادا نہیں کر رہا؟ تو خان کا ایسا کریکٹر یا ایسا کردار نظر آتا ہے کہ اگر وہ ایز اے وزارت عظمیٰ نہ بھی گیا یا اس طرف نہ بھی جاتا ہے، تو اگر باہر آتا ہے تو اس کی پارٹی کو، وہ اپنی پارٹی کو پراپر لیڈ کرتا ہے، کیونکہ خان کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بکے گا، بکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلا شبہ جیسے بھی معاملات ہیں وہ جیل میں گیا اور اس کے اوپر ایک پرابلم تو رہی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے لیے بھی اس نے کافی کام کیا، شوکت خانم کی صورت میں پاکستان کو ورلڈ کپ کا جتوانا۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی بھی فیس اس کا فیملر ہے اور اس کی انرجیز بھی بڑی زبردست ہے۔ اگر خان اس وقت جیل سے باہر ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان کی اپنی ہی انرجی ہے، خان اکیلا بھی لڑ لیتا ہے ہر چیز سے، ہر معاملے سے۔ تو خان کا باہر آنا ہی سب سے بڑی انرجی ہے۔ باہر آئے گا تو وہ پھر حالات یہ نہیں ہوں گے، صرف جیل میں رہ کے اس کی انرجی اس طرح نہیں ہو رہی یا اس طرح کے کام نہیں ہو رہے، بٹ یہ ہے کہ اگر آئے گا تو وہ لیڈ تو کرے گا۔ ٹھیک، اور اگر ہم نیکسٹ پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کون ہو سکتے ہیں؟
देखिए जी, नेक्स्ट प्राइम मिस मिनिस्टर में आसिफ़ा हो सकती हैं या मिस्टर बिलावल हो सकते हैं, मिस मरीम नवाज़ हो सकती हैं या मिस्टर आसिफ़ा की शहबाज शरीफ एनर्जी होंगे। निकालूँ तो आसिफ़ा की एक अच्छी एनर्जी नज़र आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है। और मरियम नवाज़ की बात करूँ तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी नज़र आती है कि मरियम नवाज़ जो है एज़ ए प्राइम मिनिस्टर आ सकती हैं। यहाँ पे अगर इस तरह की खान की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो खान के मामला से मुतल्लिक़ कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर वो पूरे हो जाते हैं तो मरियम और खान ये इन दोनों का मैं कॉम्पिट कम्पेटिटर्स हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इन दोनों की अच्छी मुझे एनर्जी नज़र आती है। और अगर मैं नेक्स्ट जो बिल्कुल, लेकिन मिस्टर यहाँ इमरान पे खान और मिस मरीम नवाज़ अपने इनके निशान दरमियान एक आमने-सामने हो कॉम्पिटिशन हाँ जी, सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शहबाज़ शरीफ भी जो है, उसका भी कार्ड अच्छा और है। मिस्टर नवाज़ शरीफ नवाज़ शरीफ की बात करूँ तो नवाज़ शरीफ ऐसे ही किरदार अदा करेंगे बैक बेंच पे। ब्लैक बैक पे, क्योंकि नवाज़ शरीफ का अगर कार्ड की बात करें तो वो सिर्फ़ लीड करते हुए नज़र आते हैं, जिस तरह मैंने बात की थी खान के हवाले से। तो ये 3 लोग जो है शहबाज शरीफ, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ और खान। और क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी में भी कोई हो सकता है तो यहाँ पे आसफ़ा की मैंने बात की थी, वो इसमें शामिल हो सकते हैं इस दौड़ में कि जी जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी का हो। लेकिन ये जब हम इलेक्शन के करीब जाएँगे तो फिर इसकी अच्छी एनर्जी निकल जाएगी कि फ़ैसला किस तरफ जाता है या ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन कॉम्पिटिशन बड़ा सख्त किस्म का होगा। या इलेक्शंस के करीब जिस तरह अगर ऐसा भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो है वो जेल जाएँ और इमरान खान से भी बात करें, खान भी बाहर आए। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि जो है चीज़ें खान अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने नहीं लाएगा, नेगोशिएशन नहीं होगी, चीज़ें आगे नहीं जाएँगी, तो ये कुछ प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन ये 3-4 लोग जो है मुझे इसमें नज़र आते हैं। चलें, सितारों का हाल तो आपने बताया, लेकिन अगले अगले 6 माह अगर हम जनरली डिस्कस करते हैं तमाम लोगों के लिए, हुँ, हुँ। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा लकी कौन-से स्टार्स हो सकते हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स इन टर्म्स ऑफ करियर, एजुकेशन, मैरिज और एनी अदर गोल दे वांट टू अचीव? देखिए जी, यहाँ पे 12 ज़ोडिक साइन में हम एरीज़ बुर्ज हमल वालों की बात लें आफ्टर 6 मंथ, एक तो एरीज़ वालों के ऊपर प्रेशर रहेगा। अच्छा, ये प्रेशर किस तरह का हो सकता है एरीज़ वालों के कामों के हवाले से, अपने कैरियर के हवाले से, अपॉर्च्युनिटीज़ को आगे अवेल करने के हवाले से, तो यहाँ पे रुकावटें भी रहेंगी। अगर मैं पैसे की बात करूँ तो पैसे में इनको कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा, अगर ये आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर एरीज़ लेते हैं एरीज़ वालों को, या यहाँ पे कोई बड़ा स्टेप ले लें तो ये फ़ायदा उठाएँगे। और मोहब्बत में इनके ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं। और एरीज़ वालों के सेहत के मामलात ज़बरदस्त हो जाएँगे। और यहाँ पे इनके सेहत के मामलात के बाद अगर आउट ऑफ कंट्री का प्लान हो तो वहाँ पे इनको थोड़ी-सी एहतियात करनी चाहिए। एरीज़ वालों को 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ क्या नहीं करना, हेल्थ बड़ी ज़बरदस्त है, चीज़ें बेहतरीन हैं, तो इनको वक़्त ज़ाया नहीं करना बल्कि अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है। इनको मून मैसेज दे रहा है जनाब, प्यार और मोहब्बत का नया सिलसिला भी शुरू हो सकता है, जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही, तो नवंबर और दिसंबर की एनर्जी एरीज़ वालों को इनकी शादी की एनर्जी की तरफ लेकर जाएगी। और इसके बाद है टॉरस बुर्ज सौर वालों का जो है जुलाई के बाद एक ही कार्ड निकालें तो बुर्ज सौर वाले कुछ मामलात या कुछ तरक्की के ना होने की वजह से परेशान नज़र आते हैं। ये परेशानी इस हवाले से हो सकती है, कुछ चेंज चाहते हैं और पॉज़िटिव चेंज के लिए कोशिश करेंगे और इसके लिए इनको अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी। करंट पोज़ीशन थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन आगे ये बेहतरीन एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। अगर मैं इनके जॉब, बिज़नेस और करियर की बात करूँ तो एक लंबी पार्टनरशिप नज़र आती है। ये पार्टनरशिप इनके करियर से मुतल्लिक़ एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट लेकर आएगी। और इनकी अगर मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में चेंज है क्या, ये इनके हक़ में, बिल्कुल इनके हक़ में है। जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम थी, नेगेटिविटी चल रही थी, मामलात सही नहीं हो रहे थे, तो वो एक पॉज़िटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बुर्ज सौर वालों के लिए एक बड़ा पॉज़िटिव चेंज रहेगा आगे जाकर। और इनको क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इनको अपनी फैमिलीज़ और रिश्तों को अहमियत देना चाहिए। ये ना हो कि अपने रिश्ते, जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम है या घर के मामलात हैं, उनको दूर रखें, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है जेमिनी बुर्ज-जोज़ा। बुर्ज-जोज़ा वालों के लिए हम एक ही एनर्जी कार्ड 6 मंथ की निकालें तो बुर्ज-जोज़ा बेहतरीन एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। पावर है, अथॉरिटी है, घर के मामलात में एक बड़ा पॉज़िटिव चेंज देखेंगे जेमिनी बुर्ज-जोज़ा वाले। इनके हालात में बड़ी पॉज़िटिविटी रहेगी। और यहाँ पे इनकी स्टोरी की बात करूँ
تو نیگیٹیوٹی جو ان کے معاملات دھوکہ دے رہے تھے، جو لوگ ان کو دھوکہ دے رہے تھے، چیٹ کر رہے تھے، وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور مایوسی تھوڑی سی ہو سکتی ہے اس حوالے سے۔ کیریئر وائز اگر کچھ چینج چاہتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی اگر آ رہی ہے۔ پیسے کی بات کروں تو پیسہ بالکل آئے گا۔ جو لوگ برج جوزہ والے کیریئر وائز نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اگست کے مہینے میں ان کی ایک بڑی اچھی انرجی نظر آئے گی۔ محبت کی بات کریں تو محبت میں آپشنز، معاملات میں بہتری، اور کیا نہیں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے بڑوں اور بزرگوں کی باتوں کو ساتھ لے کر چلنا، اس سے ان کو ہوگا بڑا فائدہ۔ اور ان کو مون میسج 6 منتھ کا ہے جناب، ناممکن پر یقین رکھیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام نہیں ہو رہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قدرت ان کو نوازتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے جناب کینسر۔ جوپیٹر کا کینسر میں آنا کینسیرین والوں کے حالات میں ایک بڑا پازیٹیو چینج لے کر آتا ہے۔ کینسر والوں کے جو ایک خاص بات یہ ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اور پھر دھوکہ کھاتے ہیں۔ اب ایسی انرجی نہیں، اب قدرت کی طرف سے ان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو پلان ہے، اور ایک یہ انرجی ہی پازیٹیو ہے، کامیابی ہے، اپرچونٹیز ہے کینسیرین والوں کے لیے آ رہی ہیں۔ تو آگے 6 منتھ کینسیرین والے کر لیں تیاری۔ اس چیز کی، پیسے کی بات کروں تو پیسے کی انرجی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، ماضی سے باہر نکلنا پڑے گا جو ماضی کے دھوکے کھائے ہیں، اور محبت میں ان کے ریلیشن میں ایک بڑا پازیٹیو چینج رہے گا، کامیابی رہے گی۔ اور ان کا کیا نہیں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی باتوں کو، اپنی جو ٹارگٹ ہیں ان کو اپنے تک جتنا رکھیں گے اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے، اور روحانیت سے مدد لینے کا خاص وقت بھی ان کو ملے گا۔ اور ان کو مون میسج دے رہا ہے یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور جو لوگ بیمار تھے ان کی صحت کے ایشوز کافی حد تک سالو ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ نیکسٹ زوڈی سائن ہے میرے پاس لیو، برج اسد، سیارہ شمس۔ لیو کی پرسنالٹی کی اگر ہم بات کریں تو لیو والے بڑے پرجوش ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، کاموں میں مدد، اور سن کی انرجی آپ کو پتہ ہے 2026 سن، اور سن لیو کو پریزنٹ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ان کی پوزیشن کی بات کروں تو لیو والے ایک چینج دیکھیں گے اپنے معاملات سے متعلقہ۔ ان کی ایک تو یہ کہ اگر اپنی انرجی کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں، پانی کا انٹیک زیادہ کریں، پانی کا صدقہ کریں، اور پیسے اور جاب کے معاملات میں سٹرگل کر رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، کیا یہ فائٹ ان کی کامیاب ہوگی؟ تو اس فائٹ میں اوور تھنکنگ کرنا اور دوسروں پہ اندھا اعتماد کرنا، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کامیابی بالکل ملے گی، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ حاسدین جو ہے ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ پھر بھی ان کے کاموں کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر میں ان کی محبت کی بات کروں تو محبت میں بڑے جذباتی نظر آتے ہیں، بالکل جناب، اور محبت میں یہ دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں۔ دھوکے سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ڈیول، یعنی کہ یہ ڈیول کی انرجی ہوتی ہے کہ حاسدین، بغض، حسد، کینہ، جادو کی انرجی ان کو فیل ہو سکتی ہے۔ تو کیا نہیں کرنا، میں سمجھتا ہوں ان کو روحانیت سے خاص مدد لینی چاہیے، اور کسی بھی جو ہے سنڈے یہ میٹھے کا صدقہ کریں، کلر اس کا یلو ہو، اور پہننے میں بھی اس کا یوز کریں، یہی جو ہے کلر یوز کریں، اور خاص کر یہ جیم سٹون بھی پہنیں، اور جیم سٹون ان کے لیے ڈائمنڈ بہت زبردست رہے گا آنے والے انہی دنوں میں۔ اگر استطاعت ہے تو پہنے، نہیں تو روبی ضرور پہنے، اس سے ان کی انرجی بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد میرے پاس ہے ورگو، برج سملا۔ ورگو والوں کی انرجی کی بات کروں تو ورگو والے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کوشش اس حوالے سے کیریئر وائز ایک چینج چاہتے ہیں۔ ورگو کا ڈٹرمینیشن کافی ہائی ہے، گھریلو خواتین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کوشش میں لگی ہوئی ہیں، اور اگر میں جاب، بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو ایک پازیٹیو چینج آئے گا ورگو والوں کے لیے کیریئر وائز۔ اب ان کے پاس آپشنز آنے والے 6 مہینوں میں بہترین نظر آتی ہیں۔ اگر ان کی محبت کی بات کروں تو محبت میں بھی کامیابی ہے، جن کے ریلیشن میں پرابلم تھی وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، جن کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو وہ تو نومبر اور دسمبر میں اپنے ریلیشن میں ایک بڑی پازیٹیو چینج دیکھیں گے۔ اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ڈبل مائنڈڈ نہ ہو۔ اگر یہ کسی بھی معاملے میں ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں یا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو اپنے مینٹور سے، اپنے بڑوں سے فیصلہ لیں، اس سے ان کو فائدے ہوں گے۔ اور مون ان کو میسج دے رہا کہ اپنے خوابوں پر بھروسہ رکھیں، اگر قدرت ان کو نواز رہی ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو یہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو تب ہی کامیابیاں ملیں گی۔ تو جناب نیکسٹ ہے میرے پاس لیبرا، برج میزان۔ لیبرا کی آپ دیکھتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں ترازو ہوتا ہے، وینس ہوتا ہے، اور ان کے لیے ان کا آنسر جو ہے وہ ایئر سائن ہے، کریٹر ہوتے ہیں، حالات و واقعات کو جلدی دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ تو لیبرا کی انرجی کی بات کروں تو لیبرا اپنی صحت کو ضرور دیکھیں، کچھ معاملات میں رکاوٹیں ہیں، اور جیو اور جینے دو پہ چلیں، بالکل لوگوں کے کاموں میں ٹانگ نہ اڑائیں تو ان کو فائدہ ہوگا۔ بزنس وائز تو ایک اچھی
آپشن اور ایک اچھا کیریئر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور محبت کی بات کروں تو محبت میں بھی ان کو کامیابی ملے گی، لیکن لیبرا والوں کو کیا نہیں کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیزیں بہتری کی طرف اگر جا رہی ہیں تو آپ اپنے لیے بھی وقت نکالیں، اپنی ذہنی سکون کے لیے اپنے آپ کو وقت دیں۔ اور مون ان کو دے رہا ہے کہ آپ کو پریکٹیکل اب ہونا ہے، یعنی کہ آپ کے خوابوں کو ایک عملی منصوبے کی ضرورت ہے۔ جتنا پریکٹیکل ہوں گے اتنا ہی لیبرا والے بہترین فائدے اٹھائیں گے۔ آنے والے 6 منتھ میں اگر میں بات کروں اسکارپیو برج اقرب کی، اسکارپیو مارس کی انرجی سے متعلقہ اپنے اگریشنس کو، اپنی جذبات کو کنٹرول رکھیں، غصہ کنٹرول رکھیں، تو اسکارپین ایک اچھا کم بیک دیکھیں کہ نئی شروعات ہونے جا رہی ہے اسکارپین کے لیے۔ بیسیکلی جوپیٹر کی انرجی، اس کا کینسر میں آنا، کیونکہ یہ واٹر سائن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جاب، بزنس اور کیریئر میں ان کو ایک تو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے، اور مالی طور پہ پازیٹیو معاملات ان کے ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن اخراجات کو کنٹرول رکھیں گے۔ اور محبت کے معاملات کی بات کروں تو محبت میں لورز کی انرجی ہے۔ اب اسکارپینس کو ان کی پسند کی شادی ہو، پیار ہو، محبت ہو، ریلیشن ہو، یا جن کے ریلیشن میں پرابلم ہے تو وہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور ان کو کرنا کیا نہیں چاہیے، یہ ایک تو اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں اپنی زندگی سے متعلقہ، غصہ میں نے پہلے ہی کہا کنٹرول رکھیں، لیکن یہ بہت کچھ بڑی کامیابیاں اب اچیو کریں گے۔ اسکارپیو آنے والے 6 منتھ میں اپنی جو ہے نیگیٹیوٹی کو نکالیں، اندر کا جو پریشر لیتے ہیں اس کی بجائے اپنی انرجی کو اپنے کاموں پر لگائیں گے تو ان کو ایک بہت زبردست قسم کا فیڈ بیک ملے گا۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے میرے پاس سیجیٹیریس برج قوس۔ سیجیٹیریس کی بات کروں تو اس کو ہم جوپیٹر اور گرو سیارے کے طور پہ لیتے ہیں، جن کا نام ایف اے سے بھی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سائن ہے جو ہے فائر سائن۔ ان کے اگر آنے والے وقت کی بات کروں تو ایک پازیٹیو اور ایک بڑا چینج ہے سیجیٹیریس والوں کا، اور اچانک سے چیزیں چینج ہوں گی، اور کیا یہ ان کے حق میں ہوں گی؟ بالکل حق میں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی نومبر اور دسمبر آپ دیکھیں گے بالکل سیجیٹیریس والے ایک اچھی انرجی کے ساتھ نظر آئیں گے۔ جاب، بزنس اور کیریئر میں اپرچونٹیز ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر سیجیٹیریس والے آؤٹ آف کنٹری جانے کا پلان کر رہے ہیں، یا اپنے جاب کو اسکپ کرنا چاہتے ہیں، آگے شفٹ کرنا چاہتے ہیں، یا بزنس کو آگے شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت اچھی انرجی کا وقت آ چکا ہے۔ محبت کی بات کروں تو محبت میں ذمہ داریوں کا بڑھنا اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا، ان کا ایک اس وقت ایک خاص پریشر رہے گا اس بات کا، اور ایک مقصد بھی رہے گا، اس کو حل بھی کر لیں گے، بالکل کر لیں گے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے یہاں پہ ایک انرجی کو بات کروں تو کاموں کو ڈیلے نہیں کرنا۔ اگر یہ کاموں کو ڈیلے کرتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں، پلاننگ کے تحت چلیں، پھر زیادہ فائدے اٹھائیں گے۔ اور ان کو مون میسج دے رہا ہے جناب، آپ اور آپ کے عزیز محفوظ ہیں آنے والے جو 6 منتھ کی بات کریں۔ اور جناب اس کے بعد ہے میرے پاس کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے جو ہے انرجی آنے والے وقت کی بات کروں تو سن کی انرجی ہے۔ کیپریکون والوں کے لیے ایک نئی شروعات ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کیپریکون والوں کے لیے جاب، بزنس اور کیریئر میں 2-3 آپشنز اس کے پاس موجود ہیں، جن کے اوپر کام کریں گے اور ڈھیروں کامیابیاں سمیٹیں گے بھی۔ اور محبت کی بات کروں تو محبت میں ابھی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا باقی ہیں، کیا یہ ہو پائیں گی کہ نہیں؟ تو ایک کوئی نئی خبر بھی آ سکتی ہے، جن کے رشتوں میں پرابلم تھی وہ بھی حل ہوں گے، اور جن کے ریلیشن میں سول میٹ سے متعلقہ معاملات جو سالو نہیں ہو رہے تھے وہ بھی ہو جائیں گے بہتر۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی باتوں کو اپنے بڑوں اور بزرگوں سے ضرور ڈسکس کرتے رہنا چاہیے، اس سے ان کی انرجی کا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ان کے گھریلو معاملات سے متعلقہ، چیزوں سے متعلقہ ایک بڑا زبردست روحانیت سے متعلقہ ایک خاص وقت شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ وقت جو ہے ان کے لیے kامیابیوں کا ایک زبردست قسم کا سلسلہ بھی ہوگا، اور ان کو مون میسج دے رہا ہے جناب یہاں پہ، دنیا کو اپنا اصلی چہرہ دکھائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کن کن طاقتوں کے ساتھ نوازا ہوا ہے، جن جن صلاحیتوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مزید اچیومنٹ اور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایکویریس برج دلو کی آنے والے وقت کی انرجی کی بات کروں تو ایکویریس والے کامیابیوں کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ نیگیٹو انرجی نہیں ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور کیا یہ آگے بڑھے گی؟ ایک تو جذباتی ہے، اور کاموں میں بڑا سپیڈ سے آگے دیکھیں گے، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن کاموں میں رکاوٹ بھی آئے گی ایکویریس والوں کے۔ دور تو ایک اچھا ہے۔ کیریئر وائز کی بات کروں تو کیریئر وائز کام رک سکتے ہیں، چیزوں میں پریشانی کس بات سے حوالے سے ہو سکتے ہیں؟ کوئی روحانی وجوہات کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے لیے یہ اپنا ڈٹرمنیشن اور اپنی روحانی دعاؤں کا مانگنا یا اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھیں، فائدہ ہوگا۔ اور محبت کے معاملات میں ان کو کامیابی ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ
जिस काम का सोचेंगे इनको अच्छा पावर्स भी मिलेगी और करना क्या नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि इनको आई गई मदद को अवेल करना है, अपने आँख कान खुले रखने हैं जिससे इनको बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं और एक मुश्किल वक़्त का इख्तिताम करीब पर है, यानी ख़त्म होने जा रहा है। एक जो मुश्किल चल रही थी ज़िंदगी में, ये मून की एनर्जी इनको मैसेज देती है। और जनाब लास्ट पे है मेरे पास बुर्ज हौत पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए अगर हम बात करें तो पाइसेस वालों का बिल्कुल जिस तरह जुपिटर का कैंसर वाटर साइन के साथ ताल्लुक था, इस तरह पाइसेस के साथ भी अपॉर्चुनिटीज का एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। पाइसेस वालों के अगर हम जॉब बिजनेस और कैरियर की बात करें तो इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि जो ये काम करना चाहते थे उसमें बैलेंस नहीं हो रहा था, वो होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कई नए एग्रीमेंट साइन होना शुरू हो जाएंगे। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में प्रॉब्लम रहेगी, डबल माइंडेड है। मोहब्बत में नुकसान, यानी कि अगर जुलाई के बाद ये अगर कोई मोहब्बत की ऑप्शन आए तो उसको सोच समझ के अवेल करें और इसको अवेल करने के लिए बेहतर ये है कि मशवरा ज़रूर करें, क्या नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक नए दौर का आगाज़ है। हासदीन और जो इनके साथ हसद करते हैं उनको छोड़ें और आगे बढ़ें और अपनी अना को रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। ये इनको मून एनर्जी का मैसेज है। तो ये एनर्जी 12 के 12 ज़ोडिक साइन जो कि इस पूरी कायनात में इन्हीं ज़ोडिक साइन के अंडर आते हैं, तो उनको ये मैसेज है कुदरत की तरफ से। और पूरे ज़ोडिक साइन को आने वाले 6 मंथ में क्या मैसेज है, तो पूरे ज़ोडिक साइन को मैसेज ये है, जो टैरो कार्ड की एनर्जी कहती है वो ये है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको आपकी मेहनत का रिवार्ड मिलेगा। और हकीकत भी ये है कि कुरान पाक में इरशाद है कि जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसका उसको रिवार्ड मिलता है। तो हरकत में बरकत वो है। हरकत में बरकत है। ये आपकी एनर्जी आपको मैसेज दे रही है आगे बढ़ने का, मगर आप सारा दिन घर में रहें, सोए रहें, काम ना करें और फिर कहें कि सियारों से, सितारों से, ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। जिस तरह इस जेमस्टोन है, ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। जिस तरह कलाम पढ़ना, अल्लाह को याद करना, अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को मजबूत करना। जब आप बंदा अपने ऑरा को मजबूत करता है, तो उससे भी आपकी एनर्जी बूस्ट करती है। जिस तरह आप बंदे की सेहत अच्छी होती है, तो बंदा ज़्यादा काम कर सकता है। ये सारे आपकी एनर्जी बेस्ड, पूरी कायनात क्योंकि एनर्जी बेस्ड है। इस तरह आपके न्यूमरोलॉजी में भी आपके डेट ऑफ बर्थ भी बड़ा काउंट करती है। न्यूमरोलॉजी की अगर हम यहाँ पे टैरो कार्ड की बात की, एस्ट्रोलॉजी की बात की, तो न्यूमरोलॉजी में आने वाले वक़्त में जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को होगी, तो वो लोग अभी ये जो जो 6 मंथ है, उसमें कोई बड़ा काम करते हुए नज़र आते हैं। इनका डिटर्मिनेशन हाई होगा, कामों में मदद आएगी, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी और नए सिलसिले होते हुए नज़र आएँगे। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 तारीख और 20 तारीख होगी, इनको अंधा एतमाद नहीं करना और अपने जो काम चल रहे हैं उनको रोकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। इनके लिए भी जुलाई और अगस्त में बेहतरीन अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। ठीक। जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख और 30 तारीख को, उनके लिए कामयाबियों का एक नया सिलसिला, रूहानियत, आगे बढ़ना, नई जिद्दतें बिल्कुल मिलेंगी। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, जो किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख और इसके बाद 4, 13 या मुफ़रत में तब्दील करें तो 22 तारीख। तो ये लोग जो है किसी से झगड़े ना, बहस ना करें और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, अपनी रूहानियत से फ़ायदा उठाएँ, उनको फ़ायदा होगा। और जिनकी तारीख पैदाइश किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को होगी, इनका मरकरी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इनके फ़ैसला करने की पावर बड़ी बढ़ जाएगी, इनके कामों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद आना शुरू हो जाएगी, इनके फ़ैसलों में एक वज़न आना शुरू हो जाएगा, कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी के काम, पैसों के काम में बड़ा अच्छा ज़बरदस्त ये कमबैक देखेंगे। और जिनकी तारीख तय 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख होगी, इनके रिलेशन में बड़ा ज़बरदस्त चेंज आएगा, शादी के मामलात, आउट ऑफ कंट्री जाने के मामलात, अपॉर्च्युनिटीज़ आना शुरू हो जाएँगी इन्हीं 6 मंथ में। हुँ, और जिनकी तारीख तय 7 तारीख और 25 तारीख और ठीक। उनको रूहानियत में इज़ाफ़ा। और जिनकी 9 तारीख और 18 तारीख है, उनके कम से कम गुस्सा कंट्रोल करें, लेकिन उनको नवंबर और दिसंबर में आउट ऑफ कंट्री का प्लान और पुराने काम जो रुके हुए थे, उनके चलने का एक मैसेज मिलेगा। ठीक, यानी कि ये जो तमाम स्टार्स हैं, उनका अगले 6 महीने में ये ये प्रेडिक्शंस ही हैं प्रेडिक्शंस हैं और इनके हम बारे ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल दुरुस्त साबित होंगी। में। हुँ, असल में तो अल्लाह की ज़ात जानती है कि क्या सच है, क्या गलत और क्या हो सकता है। पर्दे के पीछे की हकीकत और गैप का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह जानता है। ये जो आपकी फ़ील्ड है, ज़ाहिर है हम इसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते बिकॉज़ ऑब्वियसली रिलिजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मना है कि हम इसके
اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیں اور اپنا دن رات اسی کے اوپر لگا دیں کہ اگر اس میں یہ ہے تو یہ ہوگا، یہ ہے تو یہ ہے. گمان اچھا رکھے، اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ رکھے، اور یہ چیزیں صرف ٹیسٹ کے لیے ہیں، ہم اسے پروموٹ نہیں کریں، لیکن فار فن فیکٹس، انٹرسٹنگ انفارمیشن کے لیے ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ دنیا ہے. لیٹس سے تھینک یو فار بینگ ہیئر، اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جو بھی ہو بہترین ہو پاکستان کے لیے، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بستے ہیں. تھینک یو گائز، اسٹے ٹیون ٹل وی گیٹ بیک. بائے بائے.